بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات کی جو بربریت ہے اس کی پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، جس میں بڑے بڑے وکیل شامل ہیں، اعتزاز احسن لطیف کوسا، یعنی کہ ہر ایک مطبع فکر کے لوگوں نے نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اس بربریت اور اس فسادیت کی پرزور مذمت کی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے تو یہاں تک یعنی کہ کہہ دیا ہے کہ اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ جس طرح کی بربریت رات کو دیکھے گی، اور مجھے شرم آتی ہے اس چودھری شجاعت کے خاندان پہ لعنت ہے کہ اس کی بہن کو رو رہی پیٹ رہی تھی اور اس کا بیٹا جو چودھری سالک ہے وہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایسی حکومت کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ یزیت سے بھی بدتر یہ لوگ ہیں جو اپنے خواتین کی بھی حفاظت نہیں کروا سکے اور اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کروا سکے۔ ایک ہی خاندان جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے اور دوسرا خاندان جو ہے وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون سا مطلب کہ قانون ہے، قید ہے؟ عورتوں کی کوئی غیرت نہیں ہے، ان عورتوں کے لیے، ان کے لیے کوئی درد نہیں ہے جو چیخ رہی تھیں۔ لعنت ہے ایسے خاندان پہ اور لعنت ہے ایسی مطلب کہ نسل پہ جو کہ دیکھ رہی ہے وہ، یعنی کہ پھوپھی کو مطلب پھوپھی رو رہی ہے، اس کو مطلب کہ اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح کی بربریت کی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں نئی روایت، میں نے کل ہی رات کو بتایا تھا، یہ نئی روایتیں کام کرنے جا رہے ہیں جس سے آئندہ آنے والی نسلیں اور آئندہ آنے والے حکمرانوں کے لیے بھی یہ سبق تھا، اور خاص کر یہ سبق تھا چودھری شجاعت کے لیے جو ابھی تک جو ہے بیٹھا ہوا ہے وہ ان کی جولی میں، اسٹیبلشمنٹ کی جولی میں بیٹھا ہوا ہے، اور شہباز شریف کی جولی میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شہباز شریف اور اس کا بیٹا جس کو اس خاندان نے بڑی ہیلپ کی تھی اپنے دور میں، مارشل لا دور میں بھی، مشرف کے دور میں بھی بڑی ہیلپ کی تھی، آج اسی خاندان کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یقین کریں آج شاہ محمود قریشی نے دورہ کیا تو میرا تو خود رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ وہ خاندان تھا جو کہ بڑا یکجہتی کی علامت پوری دنیا میں بنا ہوا تھا، آج اسی خاندان کے جو ہے اقتدار کی خاطر لعنت ہے ایسے اقتدار کی خاطر جس میں عورتیں بیچاری چیخ رہی تھیں اور عورتوں کو مطلب کہ خاص کر چودھری شجاعت کی بہن تو بین کر رہی تھی۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں فصیحت کی ایک نئی مثال قائم ہو گئی ہے۔ اب تو یہ یعنی کہ کانگریس تک یہ بات پہنچ گئی ہے پاکستان کے بارے میں، جو لفاظ اس مطلب کہ کانگریس مین نے آج کانگریس میں ادا کیے ہیں وہ بھی میرے لیے شرم کا باعث ہے کہ پاکستان ایک بدقسمت اور بد کردار ملک ہے جس کی یعنی کہ جس کی اسٹیبلشمنٹ نے پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے کہ پاکستان کو اپنے آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ پاکستان کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن ہے تو وہ اس یعنی کہ ورڈکٹ کی یعنی کہ پاس رکھنا چاہیے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جو امپورٹڈ حکومت ہے کہ جھنڈے کے تحت لائی گئی ہے وہ بالکل سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، اور اب سپریم کورٹ کا فرض ہے کیونکہ اب پوری دنیا کی حمایت ان کو حاصل ہو گئی ہے اور سب سے بڑی پارٹی کی حمایت پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے، وہ ایسا کردار ادا کریں کہ دنیا ان کو دیکھے، ان کو نہ صرف نائل کرے بلکہ ان کو مطلب اسمبلی کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ مطلب کہ اتنا پریشرائز کیا جائے ایون کہ ایک آرڈر کیا جاتا ہے۔ یقین کریں یہاں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی، یہاں کا جو سپریم کورٹ کا یا مطلب کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو کلرک ہوتا ہے اس کی لکھی ہوئی بات کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ان موزے جج جنہوں نے ساری زندگی اپنی اس مطلب کہ اس جاب میں گزاری ہے ان کے لکھے ہوئے ورڈ کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ لیکن ان کے پیچھے طاقتیں ہیں، وہ طاقتیں جو 75 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں، وہ طاقتیں جس 75 سال سے اس ملک کو تہس نہس کر دیا، وہ طاقتیں ان کے پیچھے ہیں جنہوں نے اس ملک کو ٹکے ٹکے کا محتاج کر دیا، وہ طاقتیں ہیں جو اس ملک کو ڈیوائڈ کر دیا۔ 1971 میں یہی واقعہ ہوا تھا۔ آج بھی ایک پارٹی کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے اور سب سے زیادہ سیٹیں والا لینے والا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اور جعلی پارلیمنٹ سے جو قراردادیں آ رہی ہیں، جو مطلب کہ توہین کی جا رہی ہے ججوں کی، جو مطلب کہ ان پہ ظلم ستم کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب تو اس اسٹیبلشمنٹ نے پوری دنیا میں ہمارا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ پاکستان زندہ باد۔